احترام میرے بزرگ و دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے تبلیغ کے سلسلے میں آپ کے کچھ حالات دعا فرمائیں۔ اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 16ویں پارے کے دوسرے پا کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ محبوب، آپ کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمائیں، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ کیوں؟ تاکہ محبوب آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تبلیغ کی کیفیت تھی اور لوگوں سے جو ان کو اذیتیں پہنچی، آپ ان کو بیان کر کے خود تسلی پائیں اور آپ کے دل کے اندر بھی مزید جو ہے محبت پیدا ہو جائے اور لوگوں تک ہمارے پیغام پہنچانے کے اندر آسانی ہو جائے کہ کہیں لوگوں کی طرف سے اگر آپ کو اذیتیں پہنچے، تکلیفیں پہنچیں، تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو سامنے جب رکھیں گے، اس صورت میں آپ کو زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اذیت کا احساس جو ہے وہ آپ کو کم ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کا اللہ نے کیوں حکم فرمایا؟ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمت، جو بہت بڑے مفسر، جنہوں نے 30 سال اپنے استاد کریم کی اتنی خدمت کی کہ کھانا اپنے استاد کے لیے پکاتے تھے، اس میں سے کچھ خود نہ کھاتے تھے۔ پوچھا جاتا کہ آپ جو کھانا پکاتے ہیں کچھ آپ بھی لے لیا کریں، آپ فرماتے استادوں کے لیے جو کھانا تیار ہوا ہے اس میں سے میرے لیے کھانا بے ادبی ہوگا۔ یہ لوگ تھے اپنے استادوں کے مؤدب جی۔ تو وہ حضرت امام فخر الدین علیہ رحمت اپنی تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اسی طرح تفسیر صراط الجنان کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس حال کو اور تبلیغی سلسلے کو کیوں بیان کرنے کا حکم فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، محبوب آپ جانتے ہیں یہ جو مشرکین ہیں یہ جانتے ہیں کہ آپ کتابوں کا مطالعہ نہیں فرماتے اور پڑھنے لکھنے میں مصروف آپ نہیں رہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تبلیغ کا واقعہ ان کو بیان فرمائیں گے تو ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا اور انہیں یقین ہو جائے گا محبوب آپ اللہ کے نبی ہیں، اور ساتھ چونکہ کتاب کا مطالعہ بھی نہیں فرماتے، پڑھنے لکھنے میں مشغول بھی نہیں ہوتے ہیں، اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا واقعہ آپ بیان فرمائیں گے تو پھر ان کو یہ بھی یقین ہو جائے گا کہ آپ علم غیب بھی رکھتے ہیں۔ اور فرمایا محبوب
اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا واقعہ ان لوگوں کو بیان فرمائیں گے، یہ آپ کی طرف سے معجزہ ہوگا اور اس سے آپ کی عظمت و شان ظاہر ہو جائے گی۔ اور دوسری بات اور دوسری وجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بیان کرنے کے لیے اللہ نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وہ یہ ہے کہ محبوب، یہ جو مشرکین عرب ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ملت ہے، جو دین ہے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ محبوب، انہیں فرما دیں کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو، تم اس دعوے میں جھوٹے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، اس لیے تم ملت ابراہیمی کا جو دعویٰ کرتے ہو اس میں تم جھوٹے ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کو بتانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ واقعہ بیان فرمایا، جو کہ تفسیر سے 16ویں پارے کے دوسرے پا کے پہلے رکوع کے اندر مذکور ہے۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 صفتیں بھی بیان فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے بھی تھے اور نبی بھی تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے اور یہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ آگے انہوں نے جو تبلیغ فرمائی، سب سے پہلے نمبر پر اپنے گھر والوں کو تبلیغ فرمائی، اس لیے کہ جب کسی مبلغ کے گھر والے عامل ہوں گے اور اللہ رسول کے فرامین کے مطابق چلیں گے تو دوسروں کے لیے جو ہے وہ ایک امداد مل جائے گی کہ لوگ کہیں گے ہاں ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ اگر ان کی مانتے ہیں تو واقعی یہ سچے ہیں، ہم بھی ان کی مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر کسی نے کسی کی مخالفت کرنی ہو تو پہلے جو ہیں گھر والوں کو دیکھتے ہیں اور ساتھ کہہ دیتے ہیں تمہارے گھر والے یہ کرتے ہیں، تم ہمیں نصیحت کرتے ہو۔ اگر گھر والے مبلغ کے نیک ہوں، کہتے ہیں ہاں واقعی اس بندے کا اپنے گھر والوں پر اثر ہوا ہے، وہ اگر اللہ رسول کی بات مان رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی ان کی بات مان کے اللہ رسول کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ یاد کیجئے اس وقت کو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے فرمایا۔ پہلے یہ یاد رکھیے کہ اب عربی کا لفظ ہے، یہ اب کا لفظ باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اور عرب کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ چچے کو اب یعنی باپ کہہ دیتے تھے۔ اور یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو فرمان اللہ نے بیان فرمایا کہ اذ قال لأبیہ، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے فرمایا۔ تو اب کا معنی میں کیوں کر رہا ہوں چچا، کہ اس لیے کہ یہ چچا کافر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا تارخ اور وہ مسلمان تھے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم جو ہے پاک پشتوں سے منتقل پاک خواتین کے رحموں کے اندر ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی تارخ تھے، وہ بت پرست نہ تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پہ آپ کے چچا کا ذکر ہے کہ جو بت پرست تھا اور وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اس لیے میں نے منع کیا کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا، کیا فرمایا
لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کہ تو اس بت کی پوجا کیوں کرتا ہے کہ جو نہ تیری سنتا ہے اور نہ تجھے دیکھتا ہے اور نہ تیرے کوئی کام آ سکتا ہے، اور جو کسی کام کا نہ ہو، کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے، جو دیکھ نہ سکے اور جو سن نہ سکے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اے چچا تو ان بتوں کی پوجا چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ بت ہیں، تم اپنے ہاتھوں سے ان کو گھڑتے ہو، خود ان کو بناتے ہو، یہ اتنے محتاج ہیں، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے، تم خود ان کو بناتے ہو، پھر ان کو ایک جگہ پہ رکھتے ہو، پھر اٹھا کے کسی اور جگہ پر لے جاتے ہو، اور پھر تم جو کچھ کہو یہ تمہاری سنتے نہیں ہیں اور تمہیں دیکھتے نہیں ہیں اور نہ ہی تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ تو جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو، جو دیکھ نہ سکے، جو سن نہ سکے، وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود وہ ہوتا ہے، خالق وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کی سنے بھی صحیح اور ہر ایک کو دیکھے بھی صحیح، اور اگر ضرورت پر جائے تو وہ خالق اور معبود ان کی ضرورت کو پورا بھی کر سکے۔ تو یہ جو بت ہیں یہ تو کسی کام کے ہے ہی نہیں جی، تو اس لیے تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے چچا میرے پاس ایسا علم آ چکا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا؟ اس بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال کی صورت میں وضاحت فرمائی۔ فرماتے ہیں یہ جو فرمایا کہ میرے پاس علم آ گیا ہے، اے چچا تیرے پاس نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے چچا مجھے رب تعالی خالق و مالک کی معرفت کا علم ہے، تجھے علم نہیں ہے، اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، تیرے پاس نہیں آتی، اور میں جانتا ہوں کہ خالق و مالک کون ہے اور وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور تو جو ہے نہیں جانتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ فرمایا میں ہی جانتا ہوں جو ذات سنتی ہے، جو ذات دیکھتی ہے، جو ذات فائدہ پہنچاتی ہے، تو جو ہے اسے نہیں جانتا۔ اگر تو نے یہ جاننا ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہو اور ایک معبود کو تو جاننا چاہتا ہو اور اس خالق و مالک کو جاننا چاہتا ہو جو وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے اور وہی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، فَاتَّبِعْنِی اهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا، تو میری اتباع کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ میری اتباع کر، میں تجھے بتا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے ہوتی ہے، ایک معبود کی پہچان کیسے ہے، اور اس معبود کے بارے میں کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ جب تو میری اتباع کرے گا تو اس طرح تو راہ راست پر آ جائے گا اور تجھے خالق و مالک کی پہچان بھی ہو جائے گی اور تجھے اس خالق و مالک کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے چچا تو شیطان کی پیروی نہ کر۔ کیوں؟ ان الشیطان للرحمن عصیا، جو شیطان ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے چچا تو اگر
شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان کے طریقے پر چلے گا، چونکہ وہ رحمان خالق و مالک کا نافرمان ہے، تو تو بھی اس کی اتباع کرتے ہوئے نافرمان ہو جائے گا۔ جب تو نافرمان ہو جائے گا، صرف تجھے خود کو نقصان نہیں ہوگا، تو دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں 18ویں پارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ بے حیائیوں اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ یعنی جو شیطان کے طریقے پر چلتا ہے وہ خود بھی خدا کا نافرمان ہے، دوسروں کو بھی نافرمانی کرنے کے مشورے دیتا ہے۔ دیکھو میں بھی تو یہ کر رہا ہوں، مجھے بھی تو اتنا خالق و مالک نے مال دیا ہوا ہے، اتنی فراوانی دی ہوئی ہے، جو اگر میں اتنی فراوانی میں ہوں تم میرے طریقے پر اور میرے کہنے پر چلو گے تو اسی طرح تم بھی فراوانی میں آ جاؤ گے، تمہیں بھی کثیر مال مل جائے گا، طرح طرح کی مصیبتوں میں تم گھرے ہوئے ہو ان سے تم بچ جاؤ گے۔ تو اس طرح فرمایا یہ شیطان کی جو اتباع کرتا ہے وہ اتباع کرنے والا جی اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی نافرمانی کرنے کا مشورہ دیا کرتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ رحمان کا کیا ہے؟ نافرمان ہے، تو اس شیطان کے پھندے میں ہے اور اس کے کہنے پر بتوں کی پوجا کرتا ہے، اس لیے تو بتوں کی پوجا چھوڑ دے، شیطان کے طریقے پر نہ چل، اس کی پیروی نہ کر، تو نافرمان نہیں رہے گا۔ تو اس صورت میں جب ایک خالق و مالک کی عبادت کرے گا، تجھے جب خالق و مالک کا قرب حاصل ہو جائے گا تو پھر اس کا نافرمان نہیں رہے گا۔ فرمایا یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب، فرمایا کہ اے میرے چچا مجھے ڈر ہے، میں خوف رکھتا ہوں کہ تجھے کوئی عذاب پہنچے، کوئی تجھے ذلت و رسوائی پہنچے، تجھے کوئی نقصان پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو شیطان کے طریقے پر چلتا رہے گا، شیطان کی تو پیروی کرتا رہے گا، تو اس صورت میں چونکہ شیطان نے نقصان اٹھایا ہے کہ اس نے رب تعالی کے فرمان پر عمل نہیں کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان پر، اس لیے وہ لعنتی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو اے چچا اگر تو بھی ان بتوں کی پوجا کرتا رہے گا اور شیطان کے پھندے میں رہ کر اس طرح تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کرے گا، تو اس صورت میں چونکہ تو اس دنیا سے بغیر ایمان کے جائے گا، اللہ تعالیٰ کا منکر جائے گا، تو اس صورت میں تجھے عذاب ہو سکتا ہے اور تجھے ذلت و رسوائی پہنچ سکتی ہے اور تجھے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو فرمایا فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اگر تو نے شیطان کے پھندے میں آ کر ان بتوں کی پوجا کی اور پوجا کرتے ہوئے تو اس دنیا سے گیا، تو اس صورت میں تو شیطان کا دوست ہو جائے گا۔ تو اب جو شیطان کا دوست ہو جاتا ہے، شیطان کا یار بن جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، فرمایا کہ جو شیطان کو دوست بنا لیتا ہے، کس کو؟ شیطان کو دوست بنا لیتا ہے، تو وہ بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے اور بہت بڑا اس کو خسارہ آتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو کس انداز سے تبلیغ فرمائی؟ جی کہ
شیطان جو ہے تو اس کو دوست بنائے رکھے گا، اس کی تو پیروی کرتا رہے گا، تو حتیٰ کہ تو اس دنیا سے جائے گا شیطان تیرا دوست ہوگا اور آخرت میں تجھے نقصان پہنچے گا۔ کیا نقصان پہنچے گا؟ اخروی عذاب کے اندر تو مبتلا ہوگا۔ وہ کیا عذاب ہو سکتا ہے؟ جہنم کے اندر جو منکر کافر ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ چونکہ جہنم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس جہنم کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا کہ اس جہنم کی دیواریں ہوں گی۔ کتنی موٹی دیواریں ہوں گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی 4 دیواری ہوگی، یعنی 4 دیواریں ہوں گی، دائیں بائیں آگے پیچھے، اور ایک ایک دیوار کتنی موٹی ہوگی؟ فرمایا ایک دیوار کو اگر تم طے کرنا چاہو 40,000 سال کا عرصہ لگ جائے گا، یعنی اتنی موٹی اس جہنم کی دیواریں ہوں گی۔ تو اللہ نے جہنم کی ان دیواروں کو بیان فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیواروں کی موٹائی بیان کی، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو ڈرایا کہ اس جہنم سے بچنے کا کتنا کوشش کرنی چاہیے اور اس سے بچنے کے ذرائع کتنے از حد ضروری ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ویسے تو پتلی دیوار ہم بنا دیتے تو اس کے اندر جس کو داخل کرتے اس کا باہر آنا ممکن نہیں تھا، لیکن یہ موٹی دیواریں بنا کے تمہیں بتایا گیا ہے کہ تم ذرا اس سے خوف زدہ ہو جاؤ، تم اس جہنم سے بچو کہ اس جہنم کے اندر جو جائے گا اسے اس کی دیواروں سے باہر جھانکنا بھی نصیب نہیں ہوگا، اور نہ ان دیواروں کے اندر جا کے یعنی جہنم کے اندر جا کے اس کو باہر آنے کی جرات ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے چچا تو شیطان کی پیروی کر کے بتوں کی پوجا کرتا رہے گا، شیطان کا دوست بن کے اس دنیا سے جائے گا، اور آخرکار تجھے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور بہت بڑا نقصان تو اٹھائے گا اور تو ذلیل و رسوا ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو فرمایا۔ اب آگے چچا نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے منہ پھیرتے ہو، میرے معبودوں کو برا کہتے ہو، تم میرے معبودوں کے عیب بیان کرتے ہو؟ پھر کہنے لگا کہ اگر آپ باز نہ آئے، یعنی میرے معبودوں کو برا کہنے سے اور ان کے عیب بیان کرنے سے لَأَرْجُمَنَّكَ، میں سنگسار کر دوں گا، آپ کو پتھر مار مار کے میں ختم کر دوں گا۔ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، آپ چلے جائیں ادھر سے، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ آئندہ آپ نے اگر میرے سے امن کے اندر رہنا ہے، میرے سے بچ کے رہنا ہے، تو آپ پھر جو ہے مجھے چھوڑ دیں، آئندہ میرے سے اس بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ تو اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے دلائل بیان فرمائے کہ بتوں کی پوجا کرنے کے یہ نقصان ہیں، دنیا میں بندہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا، تو اس لیے تو جو ہے ان بتوں کی پوجا چھوڑ دے۔ پھر عام طور پہ بلکہ آج نہیں پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جب کسی کو دلائل دے کر اس کو برائیوں سے بچنے کا کہا جائے، قرآن پڑھ کے سمجھایا جائے، احادیث پڑھ کے سمجھائی جائیں، تو آگے جب وہ ہٹ دھرم بندہ ہوتا ہے، بجائے ان کو ان دلائل کے ماننے کے آگے دھمکیاں دیتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے دھمکی دی
اگر تم میرے معبودوں کو برا اور ان کو جو عیب آپ میرے معبودوں کے بیان کرتے ہیں ان سے اگر آپ باز نہ آئے تو میں پتھر مار مار کے آپ کو ہلاک کر دوں گا، تو اس لیے آپ بچنا چاہتے ہیں تو پھر ادھر سے آپ چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے کیا خوب جواب دیا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، فرمایا کہ تجھ پر سلام، یعنی تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے میں تیرے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ کیا مطلب کافر کی بخشش طلب کرنی چاہیے؟ نہیں، اس بخشش کا مطلب یہ ہے اے چچا میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے لیے عرض کرتا رہوں گا کہ تجھے وہ بتوں کی پوجا سے بچا کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے دے اور ایک معبود کی عبادت کرنے کی توفیق دے دے، میں یہ تیرے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں گا۔ تو یہ فرمانے کے بعد آگے فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں اے چچا تم سے بھی دور ہوتا ہوں اور جن کی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو میں ان سے بھی جدا ہو رہا ہوں، میں ان سے بھی الگ تھلگ ہو رہا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اے میرے چچا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتے کرتے اس کی رحمت سے محروم نہیں ہوں گا، میں بدبخت نہیں ٹھہروں گا۔ کیا مطلب اے چچا یہ میری آخری بات سن لے، تو اگر رب تعالیٰ کی عبادت نہیں کرے گا اور ایک معبود کی عبادت تو نہیں کرے گا، ان بتوں کی تو پوجا کرتا رہے گا تو اللہ کی رحمت سے تو محروم ہوگا، تو بدبخت ٹھہرے گا۔ تو اس لیے اب بھی وقت ہے، میری یہ آخری نصیحت سن لے کہ بتوں کی پوجا تو چھوڑ دے اور ایک معبود کی جو ہے وہ عبادت کر۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دی گئیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے چچا کو کیا کیا، تبلیغ کی اور ایک معبود کی عبادت کرنے کا فرمایا۔ تو اس لیے آج کے درس سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر چھوٹا بڑے کو نصیحت کرے تو وہ نصیحت بڑے کو سن لینی چاہیے اور اس نصیحت کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر بڑا چھوٹے سے نصیحت حاصل نہیں کرے گا یہ سمجھ کر کے یہ چھوٹا ہے، جس طرح عام طور پہ کہہ دیتے ہیں یار کمال ہے یہ ہمارا بیٹا ہو کے ہمیں سمجھا رہا ہے، قیامت کی نشانی ہے، ہم نے اس کو پالا ہے، ہم نے جنا ہے، یہ ہماری برائیاں بیان کرتا ہے، ہمارے عیب بیان کرتا ہے، ہمیں یہ سمجھاتا ہے۔ تو ایسی گفتگو کرنا کس کا کام ہے؟ کافر کا کام ہے۔ چاہے چھوٹا بیٹا ہو، بھتیجا ہو یا کوئی بھی چھوٹی عمر کا اہل علم ہو، وہ نصیحت کرے اس نصیحت کو دل کھول کے قبول کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی عمر کا ہے یہ ہمیں سمجھاتا ہے، ہماری چٹھی ڈاری ہو گئی ہم اب ایک چھوٹے آدمی کی بات مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاشرے کے اندر ہماری تو بےزتی ہو جائے گی، ہم تو بے عزت ہو جائیں گے۔ اس لیے بعض اوقات کوئی مسئلہ جو زندگی کے اندر معلوم نہ ہو، جب کچھ لوگ سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہماری 70 سالہ عمر ہو گئی، 90 سال عمر ہو گئی، ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنا، یہ نیا مسئلہ جناب آج بیان ہو گیا جی۔ تو اس طرح یہ چہمی گوئیاں کرنا جی، اچھی اور سچی باتوں پر ان کو قبول نہ کرنا، یہ سمجھ کر کے یہ چھوٹا ہے اور یہ حقیر سا ہے، یہ غریب آدمی ہے، ہم اس کی کیوں بات مانیں، تو یہ کفار کا طریقہ ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے کہا تھا اگر تم جو ہے ہمیں اسی طرح نصیحتیں کرتے رہو گے، ہمیں اپنے بتوں کی پوجا کرنے سے تم روکتے رہو گے، ہمارے معبودوں کے عیب بیان کرتے رہو گے، تو کیا کریں گے؟ تم کو سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔ تو اس لیے آج کل بھی یہی ہوتا ہے، اگر کوئی سچی بات مولوی صاحب کر بھی دیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے تنخواہیں ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آج تو بات کر دی، آئندہ ذرا سنبھل کے بات کرنا، چھٹی کرا دیں گے۔ اگر آپ نے رہنا ہے تو پھر آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، ماحول کے مطابق جو باتیں ہیں بس وہی تم بیان کر دیا کرو، باقی لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آج نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہیں یہ دھمکیاں جی۔ اس لیے بیچارے مولوی صاحبان سچ نہیں کہتے کہ چلو تنخواہ لگ رہی ہے، اگر سچ کہیں گے تو اس طرح پھر جی تنخواہ سے، روزگاری سے جو ہے وہ جی محروم ہو جائیں گے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب جو آج کل معاشرے میں ایک حقیر فرد سمجھا جاتا ہے جی، اللہ رسول کے ہاں حقیر نہیں لیکن معاشرے کے اندر حقیر سمجھا جاتا ہے، کوئی بھی بات کرے نہیں جی اس کو تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمارے ساتھ رہ کے پھر یہ باتیں کرے، تنخواہیں ہم دیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہم کریں، کیسی باتیں کر رہا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آج کے درس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سے ہمیں یہ سبق ملا، عمر میں چاہے کوئی چھوٹا بھی ہو، اگر وہ ہماری غلطی نکالے، ہمیں نصیحت کرے، اس کو ضرور دل کھول کے خوش ہو کے قبول کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں اس طرف رہنمائی کی اور اس طرح ہمارا جو نقصان ہونے والا تھا اس سے ہم کو بچا لیا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے چچا کو تبلیغ کی اس کا ابھی آپ نے حال سماعت فرمایا، پھر اپنی قوم کو جو سمجھایا اور جو وقت کا بادشاہ تھا اس سے بھی مناظرہ کیا، اس کو بھی سمجھایا کہ تم ایک معبود کی عبادت کرو، یہ مختلف قسم کے جو تم نے بت بنا رکھے ہیں تم ان کی پوجا کرتے ہو، ان سے باز آ جاؤ۔ تو اس طرح اپنی قوم کو جو کچھ فرمایا، وقت کے بادشاہ کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس کا حال انشاءاللہ پھر اگر اللہ نے موقع دیا تو میں عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔